جی اب اس کے بعد میں گزارش کرنے لگا ہوں ہمارے ایک انتہائی محترم شخصیت جو ہمارے لیے کافی عرصے یہاں سعودی عرب میں عزت مآب سفیر پاکستان کی حیثیت سے جلوہ افروز رہے، سفارت پاکستان میں تعینات رہے، اس کے علاوہ وہ مصر میں بھی پاکستان کی سفیر کی حیثیت سے سفارتی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ ادب دوستی اور ادب نوازی کے لیے اب بھی یہاں شہر ریاض سعودی عرب کے علمی و ادبی حلقے انہیں یاد کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ٹھوس اور نتیجہ خیز اقدامات کیے تھے یہاں پاکستانی جو کمیونٹی مقیم ہے اس کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے وہ ایک عوامی سفیر کے طور پہ، ایک عوام میں مقبول سفیر کے طور پہ یہاں اب تک پہچانے جاتے ہیں، اب تک ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ عزت و احترام دیکھیے ہم بہت فکری لحاظ سے بہت بلندیوں پر ہوتے ہیں، اپنے پروفیشنز کے لحاظ سے بہت زیادہ بلندیوں پر چلے جاتے ہیں، بہت با اختیار پوزیشنز پر تعینات رہتے ہیں، لیکن وہاں پر جو سب سے اہم چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے، یا وہ جو سب سے یادگار چیز ہم اپنی اس مقام سے یا اس پیریڈ سے لے کے جاتے ہیں، وہ لوگوں کی محبتیں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب منظور الحق صاحب نے جتنی محبتیں یہاں اپنے سعودی عرب میں قیام کے دوران سمیٹی ہیں، وہ اس میں ان کے رویے کا، ان کی خدمات کا، اور ان کے اس کنسرن کا جو وہ عام لوگوں سے رکھتے تھے، یہاں مقیم پاکستانیوں سے رکھتے تھے، اور وہ محبت جو اپنے لوگوں سے کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری جو عزت ان کو یہاں ملی ہے اور لوگوں کے دلوں میں جو ان کا احترام ہے، وہ ان کے اس مزاج کی وجہ سے ہے، جو ان کا ایک عوامی مزاج تھا۔ مشاعروں میں ان کو شریک دیکھتا تھا اور آخر تک وہ بیٹھے رہتے تھے، حالانکہ کچھ لوگ درمیان میں مصروفیت یا کہہ کے اڑ جاتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو ڈپلومیٹک جو لوگ ہیں جو ڈپلومیسی کے شعبے سے وابستہ ہیں مختلف ملکوں میں، لیکن سفیر پاکستان جناب منظور الحق صاحب آخر تک بیٹھے رہتے تھے، اور وہ جانے کے بعد بھی جس طرح آج اس مشاعرے میں اتنی طویل دورانیے تک شامل رہے ہیں، اس سے مجھے یہ اس بات پہ یقین ہو گیا کہ واقعی وہ ادب سے محبت رکھتے ہیں، ادب دوستی کا جذبہ رکھتے ہیں دل میں، اور وہ اور ان کی صاحبزادی بھی جو ہے وہ اب تک اس مشاعرے میں شامل ہیں، جس کے لیے بیٹا ہم آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے والد کے ساتھ اپنے والد صاحب کے ساتھ اس مشاعرے میں شریک رہیں، اور آپ نے شاعروں کو سنا، اور یقیناً آپ اس روایت کو، اس ادب دوست اور ادب نواز روایت کو جو آپ کے والد صاحب کی شخصیت میں موجود ہے، اس کو آگے لے کے چل رہی ہیں۔ اس بات پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جی مزید کسی تاخیر کے میں گزارش کر رہا ہوں جناب عزت مآب سابق سفیر پاکستان سعودی عرب میں جو تعینات تھے جناب منظور الحق صاحب سے، کہ وہ ہمارے آج کی اس تقریب کے حوالے سے، اس مشاعرے کے حوالے سے اظہار خیال پر۔ خواتین و حضرات، جناب شکریہ یوسف علی یوسف صاحب۔ آج کا مشاعرہ کئی لحاظ سے ایک اس نے نئی روایات ڈال دی ہیں۔ ایک تو مشاعرے کا جو کنڈکٹ کرتا ہے وہ درمیان میں تمام شعراء سے زیادہ اپنا کلام سنا دیتا ہے۔ آپ نے کوئی ایسی یہ روایت آج توڑ دی ہے میرے خیال میں۔ اس کے لیے آپ کو آئندہ مشاعروں میں یہ پوسٹ دینے کا بہت کم امکان ہو گیا ہے۔ اور دوسری یہ روایت ٹوٹ گئی ہے کہ بیک وقت صدارت اور بیک وقت اسٹیج سیکرٹری کے فرائض یہ بھی بہت کم لوگوں کی قسمت میں آتا ہے جو آپ کی قسمت میں آیا۔ لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ آخر میں صدر صاحب مل ہی گئے، اور اس کے دوران ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی رہے، تو یہ مشاعرہ کافی ہلچل، اور میرے خیال میں اس کا یہ دور کافی اس طرح کا دور رہا کہ شکر ہے آخر میں پرسکون ہوا، ورنہ یہ ہے کہ صدارت کے لحاظ سے کافی
बेसुकून नजर आ रहा था। अच्छा, एक सोहेल साहब का बहुत शुक्रिया। सोहेल साहब ने भी आखिर वक्त तक साथ दिया मुशायरे में, और इनकी कलाम हम सुनते रहे, और एक दफा इनको हमने सदारत की तकलीफ भी दी थी। और मुझे वैसे रियाज शाहिद के उस शेर पे याद आया कि हम किसी और का सामान उठा लाए हैं। तो वो, मैं जब रशिया में था तो वहां पे एक ही ऐलान बार बार होता था। जब आप अंडरग्राउंड मेट्रो में जाते थे, वो कहते थे कि वजाइमी पसाजिर प्रिवेखदित पोएजदा निजबिवायती स्वाइवेशी, यानी रिस्पेक्टेड पैसेंजर्स, जब आप अपने सफर, जब आप जाने लगते हैं, अपने गाड़ी को छोड़ते हैं, तो अपने सामान का ख्याल रखें, वो न भूल लें। तो वो ऐलान बार बार करते थे। ये मेरे ख्याल में कि कोई किसी और का सामान न लेकर चला जाए। सदारत के हवाले से एक मुशायरे का मैंने पढ़ा कहीं पे कि सवाबी में एक मुशायरा हो रहा था, और वो एक शायर उसमें आया, एक लंबी नज़म, अच्छा, एक लंबी नज़म सुनाने लगा, और उसका गला दरमियान में खुश्क हो जाता था, पानी पीता था, और फिर आवाज ब्रेक हो गई आपकी। अच्छा, हाँ, अभी तो ठीक है। अच्छा, वो आवाज आ रही है। अच्छा, वो शायर एक लंबी नज़म सुना रहा था, और दरमियान में उसका गला खुश्क हो जाता था, तो वो पानी पी लेता था, और फिर ताज़ादम हो जाता था। दीगर अहबाब से भी मालूम कर लीजिए, मुझे तो नहीं आ रही। आ रही है बरा आवाज, साहिबा, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज बिल्कुल सही आ रही है, सही आवाज आ रही है। अच्छा, तो इसमें शायद किसी को ना आ रही हो, तो वो मुगल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो ये हुआ कि वो शायर काफी देर तक जो अपना शेर, अपना नज़म सुना चुका था, और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, तो इतने में अजान हुई, मगरिब की अजान हुई। तो उसने कहा कि अभी अजान का वक्त हुआ है, वक्फा कर लेते हैं, आप नमाज पढ़ लीजिएगा, बस नज़म तकरीबन खत्म होने को है। आधा मंसूर भाई की आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी आ रही। अच्छा, तो उसने कहा कि आधी नज़म बाकी है, तो वो नमाज के बाद मैं सुना दूंगा। तो उसमें एक शायर लिखता है कि मैंने देखा कि देर हो गई है और आखिरी बस जा रही है, तो मैं तो उसमें बैठ गया। जब थोड़ी देर आगे गया तो पीछे मैंने देखा, पीछे की सीट पर हमारे सदर जलसा भी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि अरे, मैं तो अपना कलाम सुना चुका, तुम तो सदर जलसा। उसने कहा चले कोई और बैठ जाएगा वहां, सदारत की कौन सी ऐसी कोई मसला है। तो हमारे इस प्रोग्राम का आज की सदारत का ऐसा ही हाल था। मैं इस पाकिस्तान राइटर्स क्लब के सरपरस्त नजदी साहब और सदर अब्दुर्रऊफ मुगल साहब, और लेडीज चैप्टर के डॉक्टर फरक नादिया साहबा, और दूसरे सब शुअरा का खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे मुशायरे का बंदोबस्त किया, अच्छा कलाम हमने सुना, यौम पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छे ख्यालात से हमें रोशनास कराया, और सबको मैं इस यौम आज़ादी के मुनासिबत से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने भी इस दिन के हवाले से, तो आप कह सकते हैं, मैंने एक नज़म लिखा है जिसका मैं तर्जुमा आपको पेश करूंगा, पुश्तो में लिखा है, और ये मैंने आलमी अमन के हवाले से लिखा है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और हम सब उसमें शामिल हैं। पहले मैं उसको पुश्तो में सुनाता हूँ, फिर आपको उसका तर्जुमा सुनाऊंगा। स्पर्ले, स्प्रिंग, स्पर्ले बराशी मेरी बशनीशी द गुदर गाड़े उरानी विजाड़े लुरे जवड़े खंदी कपरे द गरूल मनी द सिन कमरे लगड़े वने खजान वहले द वनु सांगे ऊंचे अजगने टूली बशनीशी। स्पर्ले बराशी मेरी बशनीशी ज़मका ज़रगुना नड़े खिराजा दुनिया वदाना हर यौ वगड़े बखाद बादशी गुटा बगुलशी गुल बखंदानशी वगमी द गुलू बराखोरीशी। स्पर्ले बराशी मेरी बशनीशी
د مینې رنگ به په هر څه خور شي، جام د نفرت به ښکته نسکور شي. نوبت د امن چې وغږیږي، سپینې کونترې به راخورېږي، شخړې هوارې روغې به کېږي. دشمن به دوست تربور برور شي، داسې خوږ ساز به په دنیا خور شي. داسې بل ساز به په دنیا نه وي، نغمې د مینې به زمزمي شي. داسې ټپې به د وخت ټپې شي، سپرلے به راشي میرے بشنی شي. اس کا ترجمہ بہار آئے گی ہر طرف سبزہ ہوگا. آدھی نظم تو آپ کی ہماری سمجھ میں آ گئی ہے ماشاءاللہ، آپ نے اتنی خوبی سے سنایا ہے اس کو. جی یہ تو اچھی بات. اچھا بہار آئے گی. سفیر محترم اپنے یوسف علی یوسف بھائی بیسیکلی گلگت بلتستان کے ہیں تو پشتو سمجھتے ہیں. اچھا یہ بلتی اور شنا کو زیادہ سمجھتے ہوں گے. جی ہاں جی ہاں بلتی ہے بلتی ہے. اچھا بہار آئے گی ہر طرف سبزہ ہوگا، بنجر زمین لک و دک صحرا، کوہ دمن دریا کے کنارے پنگٹ، خزان زدہ درخت سوکھی ٹہنیاں اور خاردار جاڑیاں سب سرسبز ہو جائیں گے. بہار آئے گی ہر طرف سبزہ ہوگا، زمین سرسبز و شاداب ہوگی، خوشحالی آئے گی، کلیاں مسکرائیں گی، پھول کھلیں گے، خوشبو کے جھونکے ہر سو پھیلیں گے. بہار آئے گی، محبت کا رنگ ہر جگہ پھیلے گا، نفرت کا جام گرے گا، نکارہ امن بجے گا، فاختے ہوا میں اڑیں گے، جنگ نہیں امن ہوگا، دشمن دوست بن جائے گا، چچا زاد بھائی بن جائے گا. یہ پٹھانوں کے اس سے کہ ہم چچا زاد کے ساتھ چچا زاد بھائی بن جائے گا، چمن آباد ہر طرف خوشحالی ہوگی، امن کے میٹھے ساز الاپے جائیں گے، جو سنے گا وہ پھر کوئی اور ساز نہیں سن سکے گا، محبت کے نغمے سنائے جائیں گے، ہم ایسے ٹپے ہر طرف گائیں گے، بہار آئے گی ہر طرف سبزہ ہوگا. تو سفیر محترم صاحب بقول بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، واہ 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 واہ. بقول کیسر وردی صاحب کے یہ کبھی نہیں ہوگا. لیکن اس کی امید بہرحال رکھی جا سکتی ہے اور رکھنا چاہیے. بالکل آپ اگر دیکھیں تو خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے، اور جو لوگ خوابوں کو سمجھتے ہیں اور سٹڈی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خواب دیکھنا بند کریں تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. تو ہمیں خواب دیکھنے چاہیے اور خواب کی تلاش بھی کرنی چاہیے، اور اگر پورے طور پر خواب پورا نہ ہو تو کچھ کسی حد تک تو خواب پورا ہو سکتا ہے، کوشش تو کرنی چاہیے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت دیر ہو گئی ہے، مشاعرے کا بہت مزہ آیا، اور پاکستان رائٹرز کلب اور لیڈیز چیپٹر کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی عزت دی، مجھے بلایا اس پروگرام میں، اور اس وجہ سے میری شاعری کا جو ایک جذبہ ہے وہ بھی ابھر آیا. میں نے بھی شعر لکھ لیا، مجھے اس کا بھی بڑی خوشی ہے. اور یہ ہے کہ یوم آزادی کی نسبت سے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ جناب عزت مآب. ہمارے یہاں انتہائی محترم جناب منظور الحق صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اور یقیناً شاعر تو ہر آدمی ہوتا ہے ایکچولی، کیونکہ شاعر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ کے محسوس کرنا اور اس کے لیے اچھے جذبات رکھنا اپنے مشاہدات کی روشنی میں، وہ تو ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو قدرت نے یہ اظہار کی قوت دی ہوتی ہے جو اس کا اظہار کر دیتے ہیں، جن کو ہم شاعر یا قلمکار یا تخلیق کار کہتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی یہ خوبصورت نظم بھی پیش کی. اور خواب دیکھنے پہ یقیناً کوئی پابندی نہیں ہے. تمام دنیا میں جو بھی کوئی بڑا کام ہوا ہے تو اس کا جو آغاز تھا، جو منبع تھا، وہ خوابوں سے ہی شروع ہوا ہے. کس نے خواب دیکھا پھر اس کی تعبیر، جیسا کہ ہمارا اپنا ملک ہے وہ شاعر مشرق کے خواب کی تعبیر ہے، جو ان کا ایک تصور تھا، جو ان کی خواہش تھی. تو بہت بہت شکریہ جناب.